اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ جس کے جو اختیار میں تھا ناظرین، اس نے ویسا ہی کیا۔ آج سوال ہر طرف سے یہ اٹھ رہا ہے کہ پوری قوم شاید تقسیم ہو گئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ قوم تقسیم ہو گئی۔ قوم جان گئی ہے، پہچان گئی ہے۔ جن کو الگ ہونا چاہیے تھا قوم میں سے، وہ بہرحال الگ ہو رہے ہیں۔ صورتحال واضح ہوتی جا رہی ہے۔ آج تو ماشاءاللہ پاکستان کے وزیر داخلہ محترم جناب عبد الرحمن ملک صاحب نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی گستاخ رسول میرے سامنے آئے گا تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ سوال کرنے والے ذرا ان سے بھی تو پوچھیں، کیا وہ خود قانون ہیں؟ کیا وہ خود با اختیار ہیں؟ وہ خود کوئی جج ہیں؟ وہ کیسے کسی کو گولی مار سکتے ہیں؟ حالانکہ انہیں تو سورہ اخلاص بھی پوری طرح نہیں آتی۔ صحیح طرح سورہ اخلاص نہ پڑھنے کے باوجود جب ان کے عشق کا یہ عالم ہے کہ گستاخ رسول کو دیکھتے ہی گولی مارنے کو تیار ہیں، تو پھر ممتاز قادری تو شاید نعتیں بھی پڑھتا تھا، 5 وقتہ نمازی بھی ہے۔ لہذا رد عمل کے اظہار پر مذمت کرنے سے پہلے ہمیں اس کے پس پشت عمل پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ایک عجیب عالم تھا ناظرین، ہر شخص مذہبی معاملات کا ایکسپرٹ بنا ہوا ہے۔ جس ٹیلی ویژن چینل پر آپ چلے جائیں، میک اپ زدہ خواتین گفتگو جب شروع کرتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ قرآن ان کے گھر پر ہی نازل ہوا ہے، سب ان کو معلوم ہے۔ اور اگر کیری لوگر بل کے مسئلے پر کوئی عام آدمی اپنی رائے دینا چاہے تو یہ خود فرماتی ہیں کہ یہ ذرا لیگل معاملہ ہے، تھوڑا اس کو سمجھنا پڑے گا، یہ ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تھوڑا اس پہ ذرا غور کرنا پڑے گا۔ خود مجھے اچھی طرح یاد ہے، محترم سلمان تاثیر صاحب بزنس پلس پر ایک انٹرویو دے رہے تھے، میزبان تھی شاید عائشہ صاحبہ، اور وہاں پر جب کیری لوگر بل کا بات آئی تو اس پر سلمان تاثیر صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کو دیکھو اس پر اپنی رائے دے رہا ہے، یہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے، اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے، انگریزی آنی چاہیے اور بہت ایڈوانس انگلش اس میں یوز ہوئی ہے، ہر آدمی اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ تو کیا قرآن اتنی آسان کتاب ہے، مفہوم حدیث اتنا آسان ہے کہ اس پر ہر شخص اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے؟ کیا قرآن کی عربی بہت عام عربی ہے جس کو سب نے سمجھ لیا ہے، جس کے مفہوم سے سب آگاہ ہو گئے ہیں؟ کوئی لائن کھینچنی ہوگی ناظرین، کوئی لکیر بنانی ہوگی۔ یہ حساس موضوعات ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ڈسکس نہیں کیے جاتے۔ جب مرضی ہوئی متع کے موضوع پہ، مسیار کے موضوع پہ، لانڈی کے موضوع پر بحث شروع ہے، گفتگو ہو رہی، نہ آتا ہے کچھ نہ جاتا ہے، بس اپنی پسند کے مہمان بلائے اور ان پر تم تراقیت کے ساتھ اپنے لفظوں کے ساتھ حملہ آور ہو گئے۔ اور پھر جب پروگرام ختم ہوا تو پھر اس یقین اور سکون کے ساتھ اٹھے کہ ہم نے تو بہت اچھا کیا، آج ہم نے اسلام کے ایک بہت بڑے مسئلے کو جو 1400 سال سے نہ امام مالک سے حل ہوا علیہ رحمہ، نہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے حل ہوا، نہ امام ادریس شافعی علیہ رحمہ سے حل ہوا، اور نہ ہی امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے حل ہوا، یہاں تک کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حل نہیں ہوا، ہم نے اسے 40 منٹ کے پروگرام کے ذریعے حل کر دیا۔ یہ روش اب ترک کرنی ہوگی ناظرین۔ یہ بہت حساس موضوعات ہیں، ان سے پورا عشق کا مدرسہ جڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلی مقام، کیسے کوئی اس پر گفتگو کا اظہار کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی ان کی تضحیک اور توہین کو برداشت کر سکتا ہے؟ قانون توہین رسالت تو نفاذ ضیاء الحق نے اس کا کیا ہے، اس کو بنایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے،
میں اتنا روشن خیال اور متجدد نہیں ہوں میں بہت، لیکن اتنا بھی نہیں ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون پر اپنی علمی تعویلوں اور اپنی عقلی حجتوں کے ساتھ تباہ آزمائی کروں۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان، اس کے والدین، اس کی اولاد اور سب سے بڑھ کر، تمام انسانوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ کوئی موضوع گفتگو کا تھوڑی تھا، اس پر کوئی بحث تھوڑی ہونی چاہیے تھی۔ بحثوں کے دفتر کھل گئے جناب، ہر آدمی اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، اور حکومت تماشبین بنی ہوئی ہے، خاموش ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جب تک کہ ہڑتال نہیں ہو گئی، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کے خلاف علماء کرام اور پاکستان بھر کے عوام نے احتجاج نہیں کر لیا، اس وقت تک ہمارے وزیر اعظم صاحب کو خیال نہیں آیا کہ وہ یہ کہتے کہ ہم اس میں ترمیم نہیں کریں گے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا، جب سب بولتے رہے اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے، تب کہیں جا کر آخر میں پولیس پہنچی، جو کہ ہمیشہ ہر ڈرامے اور فلم میں ہوتا ہے، سب سے آخر میں پولیس آتی ہے۔ جب سب کچھ ہو گیا تو پھر وزیر اعظم صاحب نے ارشاد فرمایا ہم اس قانون میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے غصہ پل گیا تھا، اشتعال نے پرورش پالی تھی، نفرت نے آنکھیں کھول لی تھی، اور ایک جذبے نے قد آور شخصیت کا روپ اختیار کر کے کسی سڑک پر اپنا اظہار کر ہی ڈالا۔ اصل قصوروار کون ہے، ہمیں یہ تلاش کرنا ہوگا۔ جب عبد الرحمن ملک صاحب ایک ذمہ دار عہدے پر فائز وزیر داخلہ ہے نا بھائی، جب وزیر داخلہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی گستاخ رسول آیا تو میں اسے گولی مار دوں گا، آج چھپا ہے سارے اخبارات میں، کیا روزنامہ جنگ اور کیا روزنامہ ایکسپریس اور کیا روزنامہ نوائے وقت، تمام بڑے اخبارات میں عبد الرحمن ملک صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے۔ تو عبد الرحمن ملک صاحب، آپ اپنی فہم کے مطابق مارتے نا اس کو، یا آپ کو کوئی بتاتا، ظاہر ہے آپ کو کوئی نہ کوئی بتاتا یہ گستاخ رسول ہے تو آپ اسے گولی مار دیتے، کیونکہ آپ کے سامنے آیا وہ۔ آپ تحقیق تو نہیں کرتے نا، آپ اس کے بارے میں پوری جستجو تو نہیں کرتے نا، ورنہ اس کے لیے تو آپ کو ریٹ دائر کرنی پڑتی، رپورٹ لکھوانی پڑتی، FIR درج کرانی پڑتی، اسے تھانے میں آپ کو ڈلوانا پڑتا، حوالات میں رکھنا پڑتا، کورٹ میں جاتا وہ، پھر کہیں جا کر کوئی کورٹ اگر اسے سزا دیتی تو پھر آپ بھی کورٹ سے اجازت لے کر جج صاحب سے، جج صاحب مجھے گولی مارنے کا شوق ہو رہا ہے، میں ذرا گولی مار دوں اسے۔ لیکن جب آپ جیسا باہوش فرد یہ بات کہہ سکتا ہے، باہوش فرد جب یہ بات کہہ سکتا ہے، جس کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی صحیح طرح سے، وہ جب یہ کہہ سکتا ہے کہ میں گستاخ رسول کو دیکھتے ہی گولی مار دوں گا، تو یہ آپ کا فہم ہے تو درست ہے، اور ممتاز قادری کا فہم ہے تو غلط ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس پہ تو ذرا کچھ گفتگو کرنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا۔ مذمت کرنا بالکل درست ہے، مذمت کرنے کا مطلب شعور کی حرارت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ واقعے کے پس پشت جو عوامل کار فرمائے اسے بھی تو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم صرف یہی دیکھتے رہیں کہ فلاں شخص نے کبھی یہ کہا کہ میں ایک پکا اور سچا مسلمان ہوں، اور اس نے آیت الکرسی کو چوما، اور اس کے بعد ہم اس کے ایمان پر ہونے کا یقین کر لیں، تو پھر عبد الرحمن ابن ملجم کا کیا قصور تھا جناب؟ اس نے تو مولا علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کرنے کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ہاتھ کے اشارے سے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ میں ابھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوں، جب یہ کمپلیٹ کر لوں تب کہیں جا کے میری گردن اڑانا، میں پکا مسلمان ہوں اور میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔